مگر اس کے علاوہ بھی ایک تھرڈ اسکول آف تھاٹ بھی نکلا جو کہ ایک جس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس ایک پیر جس کا جو ہے وہ علم الکلام میں شامل تھا اور ایک پیر جن کا جو ہے وہ ٹریڈیشنل آرتھوڈاکسی میں شامل تھا، اور وہ تھے الاشعری کے فالوورز، جو کہ ابو علی الجبئی کی سوچ سے الاشعری کی جو سوچ ڈیولپ ہوئی، اس سے ایک پورا فلسافیکل ٹریڈیشن پیدا ہوا جس کو ہم کہتے ہیں اشاعری فلسفہ۔ اب یہ جو اشعری فلسفہ تھا یہ بنیادی طور پہ متزلائٹ فلسفے کا مخالف تھا، مگر یہ فلسافیکل ٹولز کو یعنی کہ فلسفے کے ہی اصولوں کو استعمال کرتا تھا فلسفے کو غلط ثابت کرنے کے۔ تو ایک طرف آپ اگر میں اس کو دوبارہ سے سمجھانے کی کوشش کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو علم الکلام میں یقین رکھتے ہیں، متزلائٹ سوچ وغیرہ، ریشنل تھیولوجی یا ریشنل انٹرپریٹیشن وغیرہ میں یقین رکھتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ ٹریڈیشنل اسلامک اسکالرز ہیں، امام شافعی ہیں، ابن حنبل ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں۔ اور تیسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو کہ اشعرائٹ فلسفی ہیں، وہ بھی ان کو چیلنج کرتے ہیں، مگر وہ صرف تھیولوجی کو نہیں استعمال کرتے بلکہ فلسفے کو خود استعمال کرتے ہیں فلسفے کو ڈسپروو کرنے کے لیے۔ یہ جو اشعرائٹ اسکول ہے اس میں جو سب سے نمایاں نام ہے وہ ہیں امام الغزالی کا نام، فخر الدین الرازی بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ اشعری اسکول جو ہے جہاں تک نیچرل فلسفی کا تعلق ہے، جہاں تک میتھمیٹکس کی اسٹڈی کا تعلق ہے، فزکس کی اسٹڈی کا تعلق ہے، اس حوالے سے ان کا فلسفی کے ساتھ یا ان کا ایرسٹوٹل کی سوچ کے ساتھ یا اسلامک فلسفی کے ساتھ کوئی خاص جھگڑا نہیں تھا۔ اس میں وہ ان کے ساتھ اگری کرنے کے لیے تیار تھے۔ مثال کے طور پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو جواہر اور صفتوں کی جو تھیوری تھی، جو ایک طرح ڈیموکریٹس کی اٹامک تھیوری سے ملتی جلتی تھی، اس حوالے سے اشعری اسکول بھی کہتا تھا کہ یہ درست ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں، اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ میتھمیٹکس کے حوالے سے بھی ان کا یہ نقطہ نظر تھا امام غزالی کا کہ یہ کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، اس سے دنیا کی چیزوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ مگر جب عقل کو، ریزن کو آپ تھیولوجی پہ اور فلسفے، براڈر فلسفی پہ، ایتھکس پہ اور پولیٹکس پہ اور میٹا فزکس وغیرہ ان چیزوں پہ اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ اشعرائٹ فلسفی کہتی تھی کہ یہ ایک غلط فعل ہے، غلط عمل ہے، جس سے غلط نتیجے اخذ آتے ہیں۔ نیچرل فلسفی کے حوالے سے یعنی کہ قدرت کی جو اسٹڈی اس کے حوالے سے اشعری اور متزلی سوچ جو ہے وہ اس چیز پہ تو اگری کرتے تھے کہ نان کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتی، مطلب میتھمیٹیکل اصول ہیں اگر کہ 2+2 ہمیشہ 4 ہی ہوگا، 2+2 کبھی 5 نہیں ہو سکتا، یا 2+2 کبھی 4 اور 5 ایٹ دا سیم ٹائم نہیں ہو سکتا، نان کانٹرڈکشن جو ہے وہ ناممکن بات ہے۔ مگر جو متزلی سوچ ہے وہ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتی تھی کہ قدرت کے اپنے کچھ اصول و قوانین ہیں کہ جو کہ اس بنیادی اصول سے نکلتے ہیں، یعنی کہ لاز آف میٹر ہیں، کچھ مادے کے اپنے قانون ہیں، جس طرح آپ نے سنا ہوگا نیوٹن کے لاز آف گریویٹیشن اینڈ لاز آف موشن وغیرہ ہیں۔ تو اسی طرح یہ والے قانون تو نہیں ابھی تک دریافت ہوئے تھے، مگر اسی طرح قدرت کے اپنے کچھ اصول و قوانین ضرور ہیں۔ یہ ریشنلسٹ کا نقطہ نظر تھا۔ دوسری طرف یہ نقطہ نظر تھا کہ ایسے نہیں ہے، بلکہ تمام چیزیں جو قدرت کے اندر ہوتی ہیں، جو نیچر کے اندر ہوتی ہیں، وہ خدا تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہیں۔ اگر وہ ایک پیٹرن کو فالو کرتی ہیں، اگر ہمیشہ ایفیکٹ کاز کے بعد آتا ہے اور ایسے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کاز اینڈ ایفیکٹ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یا ایسے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ مادے کے کچھ اپنے اصول و قوانین ہیں، تو وہ اصول و قوانین صرف اس وجہ سے ہیں کہ گاڈ کی جو ول ہے، God's will does not change، خدا تعالیٰ کی جو مرضی ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، لہٰذا دنیا ایک ہی طرح سے چلتی رہتی ہے۔ یعنی پھر بھی ہر چیز جو ہے وہ خدا کی مرضی سے ہوتی ہے۔ مثال طور پہ اگر پانی جو ہے اس کو میں ہیٹ کروں اور وہ ایویپریٹ ہو جائے، بھاپ بن جائے، تو یہ گرمائش کی وجہ سے نہیں ہو رہا بلکہ خدا تعالیٰ کی مرضی کی وجہ سے ہو رہا۔ تو دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، اس میں کائنیٹک انرجی پیدا ہوتی ہے، اس کے مالیکیول جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہلتے ہیں، وہ ہلنے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، مولیکولر اسٹرکچر اس کا چینج ہو جاتا ہے، بلا 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 بلا۔ یہ آپ نے ساری تھیوری سنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ نیچرل فلسفی کے حوالے سے بھی، قدرت کی اسٹڈی کے حوالے سے بھی ایک بنیادی اختلاف متزلی اور اشعری اسکول کے اندر پایا جاتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو اشعری تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہر چیز کے حوالے سے قدرت کے اندر ہر چیز جو ہو رہی ہے خدا تعالیٰ کی مرضی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عدل کے اعتبار سے بھی
متزلی اور اشعری سوچ کے درمیان ایک بنیادی اختلاف تھا. متزلی سوچ جو ہے وہ عقل کو، ریزن کو، ریشنلٹی کو استعمال کرتی تھی عدل کے حوالے سے. مثال طور پہ پرگیٹری کا جو کانسیپٹ میں نے آپ کو بتایا وہ انہوں نے اپنے ریزن کے اصول سے نکالا، ریشنلٹی کے اصول سے نکالا کہ گاڈ از جسٹ، جسٹس کے یہ پیمانے ہیں لہٰذا اس طرح ضرور ہوگا. فری ول کا بھی اصول انہوں نے اسی چیز سے نکالا، گاڈ از جسٹ، کیونکہ خدا جو ہیں وہ جسٹ ہیں اور کیونکہ انسان کی مرضی شامل ہونی چاہیے کسی بھی فیصلے میں، تو لہٰذا انسان کو سزا نہیں دی جا سکتی. کیونکہ خدا تعالیٰ سزا دیتے ہیں انسانوں کو تو وہ اسی وجہ سے دیتے ہیں کیونکہ انسان نے اپنی مرضی سے کوئی عمل کیا اور اس کی سزا اس کو ملی. یہ ایک ریزنڈ آرگیومنٹ ہے، ایک ریشنل آرگیومنٹ ہے. تو اشعرائٹ اس کے بالکل خلاف تھے. وہ کہتے تھے ایسے نہیں ہے، جسٹس از ڈٹرمنڈ بائی گاڈز ایکشن. اگر خدا تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ چیز درست ہے یا وہ چیز غلط ہے، میں نے اس کو پنش کرنا ہے نہیں کرنا، بس دیٹس آل. کوئی اس میں آگے مزید ڈیبیٹ یا ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے. مثال طور پہ اگر مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ کسی نے برا کرنا ہے، اس نے برا کرنا ہے، اس کو سزا بھی اس کی ملنی ہے، یہ انٹائرلی جسٹ بات ہوگی، اس میں کوئی انجسٹس نہیں ہے. بیکاز ریزن جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے اوپر ڈومینیٹ نہیں کرتا، بلکہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ ریزن کو ڈٹرمنٹ کرتے ہیں اور ڈومینیٹ کرتے ہیں. اشعری سوچ نے کانسیپٹ پیدا کیا کسب کا، ایکوزیشن کا. وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ گاڈ کریٹس آر ایکشن. خدا تعالیٰ ہمارے اعمال کو ڈٹرمن کرتے ہیں. خدا تعالیٰ نے پہلے سے طے کیا ہوا کہ ہمارے اعمال کیا ہوں گے، مگر ہم اکوائر کرتے ہیں ان کو، ہم ان کو کسب کرتے ہیں، ان کو اکوائر کرتے ہیں. اور لہٰذا کیونکہ ہم ان ایکشنز کو اکوائر کرتے ہیں تو پھر ان ایکشنز کی ذمہ داری جو ہے وہ ہم پر ہی عائد ہوتی ہے. اس پورے چیز سے جو نتیجہ وہ اخذ کرنا چاہتے تھے وہ یہ تھا کہ ریزن، عقل جو ہے، ریزن از لمیٹڈ. اس کا جو پیمانہ ہے وہ محدود ہے. اس کی جو اطلاق ہے، عقل کی اطلاق جو ہے وہ محدود ہے. خدا تعالیٰ کی مرضی جو ہے وہ سپریم ہے، سب سے پہلے ہے، اور ریزن جو ہے must always be subordinate to revelation. جہاں پہ بھی آپ کی لاجک جو ہے وہ آپ کو کوئی بھی ایسی حوالے پہ، کوئی بھی ایسے نتیجے پہ، کوئی بھی ایسی آرگیومنٹ پہ لے کے جاتا ہے جو ریولیشن کے خلاف ہو، جو قرآن مجید کے خلاف ہو، تو وہ لاجک بنیادی طور پہ غلط ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل کا پیمانہ ہو، مادے کے اصول ہوں، جو بھی ہو، عقل کی جو ریزن کی جو صلاحیت ہے، قوت ہے، وہ انتہائی محدود ہے. اشعرائٹ یہ کہتے تھے کہ خدا تعالیٰ اصول و قوانین طے کرتے ہیں، جو بھی وہ چیز طے کرتے ہیں وہی عدل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز عدل نہیں ہے. اور مزید یہ کہ خدا تعالیٰ کے اوپر کوئی اوبلیگیشن نہیں کہ وہ جو عدل کے اصول ہم نے ریزن سے، ریشنلٹی سے ڈرائیو کیے ہیں کہ وہ ان پر چلیں. جو خدا تعالیٰ کی مرضی وہ کریں، اور جو ان کی مرضی وہی عدل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز عدل نہیں.